کیا ان لوگوں کو احوال میں غور کرنے سے یہ معلوم نہیں ہوا کہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے، اور وہی جس کے لیے چاہتا ہے تنگی بھی کر دیتا ہے؟ اس بوست و قدرت میں ایمان والوں کے واسطے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس کو زیادہ رزق دیتا ہے، کس کو کم دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نظام کو چلانے کے لیے پیسے والا آدمی کو کوئی کام کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ غریب آدمی کو بلاتا ہے کہ میں تیرے کو اتنا اجرت دوں گا کہ یہ کام کر دے۔ جیسا کہ یہ دنیا کا نظام چلے، اگر سبھی آدمی امیر بن کے بیٹھ گئے تو کوئی کس کا کام کیوں کرے گا؟ میں بھی امیر ہوں، ان بھی امیر ہے، اس کا گھر میں جا کے میں کیا کام کرنا؟ تو نظام خراب ہو جائے گا نا۔ اس لیے اللہ کے حکم میں ہم خلل نہیں ڈالنا چاہیے۔ اللہ نے جو چاہا وہ کر دیا، ہم اس پر راضی ہونا چاہیے۔ یہ اتنا ہی کہنا چاہیے، اللہ ہمیں معاف فرما، اس سے بڑھ کر دعا نہیں۔ اب جتنے بھی کتابیں پڑھو، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا الحمد شریف، اس سے بڑھ کر کوئی بھی دعا نہیں۔ آپ جتنے بھی مانگتے جاؤ اتنا ہی ملے گا، تمہارا تقدیر میں تم کو لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ دو باتیں ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما، یا الحمد شریف پڑھ کے آمین کہہ دینا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کہہ دیجئے کہ دیکھو آپ کا معنی، دیکھو میں انگلی دکھا، یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں۔ آپ انڈائریکٹ میں کتنے جگہ پر آ گیا، آپ اندازہ لگاؤ میرے بیان کے درمیان میں بھی، آپ بھی خود سوچو، اس کا معنی کو سوچنے سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا آپ کا معنی کون ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، اے میرے بندو، مطلب کیا ہے؟ یہ بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ اللہ کے بندے ہو جنہوں نے کفر اور شرک کر کے، یعنی اپنے زندگی میں کفر کیا اور شرک بھی کر دیا اور زیادہ کیا، آپ نے اوپر زیادتی کی ہے، کہ تم خدا کے رحمت سے نا امید مت ہو۔ اللہ کے رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا، اللہ تعالیٰ کے غصے سے بھی اللہ کے رحمت بڑھ کر ہوگی۔ دیکھو کتنا بھی گناہ کیا ہوا بندہ اللہ کے سامنے معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا غفور رحیم پائیں گے۔ کب؟ وہ حیات زندگی میں، جب مرنے کے بعد نام اعمال سے اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ اس لیے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہے، اس سے معافی مانگو، وہ معاف فرما دے گا۔ واقع وہاں مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ معنی سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا، کچھ دماغ لگا کے پڑھنے سے آپ واہ کا حرف کا معنی آپ کو مال جائے گا۔ وہ کا معنی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وہاں بڑا بخشنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والا، بڑے رحمت والے۔ جتنا بھی تم کفر کرو، شرک کرو اور اللہ کی نافرمانیاں کرو دنیا میں، دو حال جب بڑھاپا نہ آ گیا، جو دماغ ٹھکانے پہ آ گیا، جب اب کچھ محنت مزدوری کرنے کا نہیں آیا، اس ٹائم پر اس کو اللہ کی یاد آتی ہے، اس ٹائم پر بھی اللہ کو معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا غفور رحیم ہے۔ یہاں تک کیا انسان جب سکرات حالت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سینے کو اتنا قریب ہو جاتا ہے، اس کا گردن کا رگ جو سینے کو ہے اتنے بھی قریب ہو جاتا ہے، یہ مرتے وقت بھی یا اللہ مجھے معاف کر کے مرتا ہے، نہیں تو شیطان کے قدم با قدم چل کے اس حالت میں مرتا ہے، تاکہ قیامت میں اللہ اس کا گواہ رہے کہ یہ مرتے وقت تو معافی مانگ کے مرا تھا۔ لیکن باقی جو بیٹھے ہوئی ہے وہ سکرات حالت میں ہوتا ہے تو بولتے کہ کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، یاسین شریف پڑھو۔ دیکھو بھائی، زندگی پورا نافرمانی گزار دیا، ابھی کلمہ کہاں نصیب ہو جائے گی؟ اور جو یاسین شریف پڑھتے تو اس کا تو ٹھیک ہے، یاسین شریف کے برکت سے اس کو اس کا فضل ملے گا۔ یاسین شریف جس نیت سے وہ پڑھتا ہے، اس کا نیت کا ثواب کے وجہ سے اس کو وہ آسانی ہو جائے گی، وہ اس پہ ہم خلل نہیں ڈال سکتے۔ اللہ کے احکام میں، اللہ کے جو آیتوں کے بیچ میں ہم کچھ الٹا سلٹا ہم بول نہیں سکتے۔ اس کے آگے بولتے ہیں اور تو اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ اپنی رب کی طرف کو مطلب ہے، رب کون ہے؟ اللہ۔
اللہ کی طرف رجوع کرو اور اسلام قبول کرنے میں اس کی فرمانبرداری کرو. کس کی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم کو دین اسلام کا معنی مطلب معلوم ہو جائے, تاکہ تم عمل کرنے میں تم کو آسان ہو. فرمانبرداری کرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے حکم کو مانو قبل اس کے کہ تم پر عذاب الہی واقع ہونے لگے. یعنی اللہ کے عذاب آنے سے پہلے اللہ سے توبہ مانگو, اسلام قبول کرو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو. اس سے کیا ہوتا ہے, تم کو ہدایت پہنچ جائے گی, عمل کرنے میں تم کو آسان ہو جائے گا.